السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور ویڈیو کو اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو نہ صرف خود غور کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، بلکہ عمل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اور زیادہ سے زیادہ پاکستانی اس کے فوائد جو ہے وہ حاصل کر سکیں، یعنی عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکیں۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آج کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5961، 5961۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بطور امتی سمجھانے کے لیے مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ یعنی ایک اندھے نے ایک گھر بنایا اور بڑا خوبصورت کر کے بنایا، لیکن ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی یا اس سے چھوٹ گئی۔ تو اس ایک اینٹ کی وجہ سے لوگ جب دوسرے صحابہ آ کے گھر کو دیکھتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اینٹ میں ہوں، یعنی میرے سے پہلے بہت سارے نبی آئے اور ان کی اپنی ایک اہمیت تھی، ان کی اپنی ایک افادیت تھی، لیکن ایک نبی کی، یعنی جس طرح اس گھر کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اسی طرح سے ایک نبی، صرف ایک نبی کی جگہ باقی تھی، اور وہ نبی میں ہوں، یعنی اس گھر کی پوری خوبصورتی اور زینت میں جو کمی رہ گئی تھی وہ میں ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے آنے سے یہ گھر کی خوبصورتی جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ یہ آسان سی مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمان، اب آتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی کی طرف۔ آج کی ویڈیو میں کوشش کروں گا آخر پہ آپ سے ایک آسان سا جنرل نالج کا سوال بھی کروں گا، تاکہ آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا ہو کہ بات کا جواب بھی دینا ہے اور سوچ کر دینا ہے اور جلدی بھی دینے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس معاملے میں ویڈیو کے آخر پہ ایک سوال بھی کروں گا۔ اس سے پہلے روزمرہ کی گفتگو، ہمیں سچ بولنا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسی طرح سے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ اس کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے، صرف سوچنا نہیں، صرف جمع خرچ زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت کرنا ہے۔ اسی طرح سے دوسروں کے لیے ہمیشہ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں اچھی باتیں سوچنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین جو ہمیں میسر ہے، جو ہمارا مذہب اسلام ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، وہ کتنی آسانیاں دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں یا کسی کی خاطر اچھا کام کرنے کے لیے، یعنی کسی نیک کام کی صرف سوچ پیدا کریں، صرف سوچ لیں دماغ میں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہمیں دیکھیں کتنی اہمیت ہے ہمارے دین کی کہ صرف سوچا کہ میں دوسروں کے لیے ایک پھلدار پودا لگاؤں گا، صرف سوچا اور ثواب مل گیا۔ میں ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کروں گا، صرف سوچا ثواب مل گیا۔
ہر کام کرنے سے پہلے یہ ذہن میں لے آنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس برے کام سے باز آ جانا، اور اگر اچھا ہے تو اس پر عمل کرنا۔ تو یہ بعد کا کام ہے، لیکن صرف سوچا تو آپ کو اس کا اجر مل گیا۔ تو ہمیں اپنے دین کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، عملی طور پر اپنی دنیا اور آخرت میں مزید فوائد حاصل کرنے کے لیے کچھ عمل بھی اچھے کرنے ہوں گے۔ وہ کچھ اچھے اعمال جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کو راضی رکھیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس سے بھی ہمارا رب خوش ہوتا ہے، اور اس کا بھی ہمیں اجر دیا جاتا ہے۔ نہ صرف دنیا میں آسانیاں آتی ہیں، بلکہ آخرت کے لیے بھی ہمیں اس کا بہت سارا فوائد ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اب ہم آتے ہیں موجودہ حالات میں۔ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے خلاف اور کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپس میں بیٹھے گفتگو تو کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، شور کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں جب مہنگائی ہو اس کے خلاف بات کریں۔ جہاں جہاں جس جگہ پر بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، نجائز مار کٹائی ہو حکمرانوں کی طرف سے، اس پر بھی آپس میں بات کریں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، مثلا فلسطین میں اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، ان کو ہر طرح کی تکلیف دے دے کر انہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ اس سارے کے خلاف آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپس میں بات چیت تو کر سکتے ہیں، روشنی تو ڈال سکتے ہیں، ایک دوسرے کو آگاہ تو کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم مختلف مصنوعات کا، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے حکمران سو رہے ہیں تو ہمیں تو جاگنا ہوگا۔ جب ہم جاگیں گے، ہم ہر موضوع پر، ہر جگہ پر بات کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ حکمرانوں کو بھی جاگنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ مثبت بات جو ہے اس کو آگے بڑھائیں، ہمیشہ اچھا سوچیں، اور اچھا سوچتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے اپنی آراء جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیں۔ تو ہمیں خود کچھ کرنا ہے۔ ہمارے حکمران صرف اور صرف عیاشی کرنے کے لیے ہیں۔ حالانکہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ بھی ہم پوری دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہیں، اسلامی ایٹمی قوت واحد ہیں ہم اگر مسلمانوں کے ساتھ کہیں بھی کسی بھی جگہ ظلم ہو رہا ہوگا تو ہم کیا ایک بیان بھی نہیں دے سکتے؟ ایٹم بم نہ چلائیے، لیکن کم از کم جہاں ظلم ہو مسلمان پر، وہاں پر جو ظلم کرنے والا ہے اس کے خلاف ایک بیان تو دے سکتے ہیں۔ کیا ہماری زبانیں بھی گونگی ہو گئی ہیں؟ اگر ہم عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے، بلند آواز سے بات تو کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے حکمران تو اس طرح سے سو رہے ہیں، لیکن پاکستانیوں آپ نے جاگنا ہے۔ چاہے وہ ظلم ملک کے اندر ہو یا باہر کہیں کسی اور پر ہو رہا ہو، اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ اس کا بہترین ذریعہ اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، یا آپس میں جب بیٹھ کے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی، اس وقت کوشش کریں کہ اس بات کو ہائی لائٹ کریں کہ فلسطین میں ہونے والا ظلم، زیادتی، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ملک کے اندر جہاں جہاں بھی کس شعبے میں بھی زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ ہے کہ پاکستانیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کو بھی ختم کرنے کے لیے ہمیں خود آپس میں گفتگو کرنی ہوگی۔ حتیٰ کہ یہاں تک آ جائیے کہ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو پہلے 4 5 3 2 دکانداروں سے اس کا ریٹ معلوم کریں، جہاں سے چیز مناسب ریٹ میں مل رہی ہو اس سے خریدیں، تاکہ جو مہنگی بیچنے والے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو، اور جو اپنا پرافٹ کم رکھتے ہیں، کم لیتے ہیں اور چیز صحیح دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ یہ عمل کرنے کی باتیں ہیں۔ ہمیں عمل کر کے نہ صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے، اپنا نقصان ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اس چیز سے آگاہ کریں۔ آپس کی گفتگو میں ایک دوسرے کے ساتھ خود اچھا سلوک یہ بھی کریں کہ ایک دوسرے کو آگاہ کریں کہاں پر کون کون زیادتی کر رہا ہے، اور اس زیادتی کو کسی حد تک کم
یا ختم کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ آپس کی گفتگو ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں، آج ایک سوال کروں گا، کمنٹس میں اس کا جواب دیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ میں نے مری ہوئی مرغی کو چلتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ میرا یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے۔ میں نے مری ہوئی مرغی کو چلتے ہوئے دیکھا، یہ جملہ درست ہے یا کہ غلط ہے؟ تو پیارے پاکستانیوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں ہر جگہ ہر وقت نیک اعمال جو ہیں ان کو اضافہ کرنے اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے، اور ہمیں ہر وقت دوسروں کے لیے اچھا سوچنے اور اپنے رب کو اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔